اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له يعوذك بالله يا بتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء يماني فغطيني به فأتيته بالكساء يماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله وتعزن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتها يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالحهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم منهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم
صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي لا الخمسة الذين هم تحت الكسار. وقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكسار؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدل الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله يا العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء وقال الذي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم من أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا بالله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم الله وفرج الله همه يا الله يا الله ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله. فقال علي عليه السلام إذا بالله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلی اللہ سر پیٹ کے زینب کہتی تھی میرے بیرن پیارے مجرا لو سر پیٹ کے زینب کہتی تھی میرے بیرن
پیارے مجرا لو آنکھیں کھولو منہ سے بولو میرے بیرن پیارے مجرا لو مجرے کو تمہارے آئی ہوں سب کنبہ قیدی لائی ہوں ہمشیر تیری ماں جائی ہوں میرے بیرن پیارے مجرا لو دکھ سن لو سکینہ پیاری کا در چھین لی یا بے چاری کا اس درد و الم کی ماری کا میرے بیرن پیارے مجرا لو ایک عابد قیدی آیا ہے اور طاق اسے پہنایا ہے فریاد یہ تم سے لایا ہے میرے بیرن پیارے مجرا لو آنکھیں کھولو منہ سے بولو میرے بیرن پیارے مجرا لو سر پیٹ کے زینب کہتی تھی احسنت فاضیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ میں آج قدیم بستان زہرا کے پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ کراچی سے جناب آباد نقوی صاحب کی دختران کو دعوت سخن و کلام دے رہی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کریں اور شہزادی کونین ان کے ہدیے کو قبول کریں. اب میں گزارش کروں گی صاحب بیاض محترمہ شاہین نقوی اور ان کے ہمشیرگان کو صلوات کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مناجات امام حسین کے چند اشعار پیش کرتی ہوں. سن لیجئے ہماری فریاد یا حسین، حل کیجئے مشکل میری امداد یا حسین. آزار ہے اور سب ہے پریشان،
سائے میں پنجے تن کے رہے شاد یا حسین مولا بچائیے ہمیں بے روزگاری سے اسباب بنا دیجیے امداد یا حسین راہب کو ساتھ لالتا اپنے کیے لاولد کو دے دیجیے اولاد یا حسین جو کہ ہے بیمار انہیں جلد شفا ہو مل جائے صدقہ سید سجاد یا حسین اصغر کا واسطہ علی اکبر کا واسطہ جائے نہ کوئی فرش سے ناشاد یا حسین دہشت گروں کا خاتمہ ہو اس جہان سے خوف و ہراس سے کرے آزاد یا حسین تا زندگی شاہین کرے مرثیہ خوانی فرش آزاد حشر ہو آباد یا حسین سن لیجیے ہماری فریاد یا حسین حل کیجیے مشکل میری امداد یا حسین مرزا دبیر کا افسوس پیش کر رہی ہوں مجلس شبیر کی شان میں مجلس شبیر میں قربان تیرے مجلس شبیر میں قربان تیرے سکانے سماوات ہے دربان تیرے زہرا کی دعا قرب خدا عفو خطا کیا کیا حسینیوں پر احسان تیرے مجلس درود پڑھے محمد علی محمد پر اپنے والد آباد نقوی کا کلام پیش کرے امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں
امتحان عاشقی میں کیف پاتے انتہائی مشکلوں میں مسکراتے لافتہ الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار پڑھتے جاتے فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین امتحان عاشقی کربلا کی شان میں اپنے والد آباد نقوی کا کلام پیش کر رہی ہوں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. کیا کربلا بتائیں ہم تمہیں کیا کربلا حق و باطل کا حتمی فیصلہ ہے. بتائیں ہم تمہیں کیا کربلا ہے. فقط میں ہوں میرا مشکل کشا ہے لحد میں کیا مبارک تخلیہ ہے. فشار قبر کا اب خوف کیا ہے. کفن میں جب میرے خاکے شفا ہے. میں ہوں شبیر سے شبیر مجھ سے یہ سوچو کس نے کس کو کیا کہا ہے. عطائے فاطمہ
میں ہلتا ہے سخاوت میں ادھر سے ایک انگوٹھی عنایت میں ادھر سے انما ہے ذرا مجلس میں آ کر دیکھ رضوان تیری جنت سے بھی بہتر فضا ہے خط صغرا دیا قاصد نے آ کر علی اکبر کا اس میں تذکرہ شہیدی خط کو پڑھ کر رو رہے ہیں خدا جانے بہنیں کیا لکھا ہے مسلمانوں اسے نیزہ نہ مارو علی اکبر شبیہ مصطفیٰ ہے سکینہ کا گلا بھی ہے رسن میں اٹھو ابا زینب بیردار ہے ملی عزت بھی اور جنت بھی ظاہر یہ میری سوز خانی کا صلہ ہے بتائیں ہم تمہیں سورہ فاتحہ قتل جب ہو چکا میدان میں محمد کا پسر قتل جب ہو چکا میدان میں محمد کا پسر بیٹھا تھا کرسی زرین پر تکبر سے عمر گرد سردار تھے سب نظریں
لیے ہاتھوں پر وہ کہتا تھا بھی لوں گا نہ نظر لشکر ٹھہرو ٹھہرو میں ذرا شمر کو خلعت دے لوں نظر پہلے سر پر دے پیمبر لے لوں تا یہ سامان کے آیا وہاں شمرے پر خنجر ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں شبیر کا سر جھوم کر فخر سے کہتا تھا یہ وہ برابر ہے شجاعان عرب میں کوئی میرا ہمسر میں نے اس شیر کے فرزند کے سر کو کاٹا جس کی شمشیر نے جبریل کے پر کو کاٹا بادشاہ ملک کو جنوں بشر کو مارا حاکم انجم و خورشید و قمر کو مارا میں نے ہم شکل پیمبر کے پدر کو مارا جس کو میرا جوئی اس کے پسر کو مارا سینہ شق کر کے میں زہرا کا جگر لایا ہوں کاٹ کر پنجے تنے پاک کا سر لایا ہوں آفری کہہ کے اٹھا کرسی زر سے پر اور لیا ہاتھ میں اپنے سر ابن حیدر سر کی مظلومیوں غربت پا جو کی سے نظر دیکھا رخسار و پشتوں کی روانی کا سر شمر سے پوچھا کہ جب یہ ہوتے ہوں گے اے یقی اکبر ناشاد تو روتے ہوں گے وہ پکارا کہ نہیں یہ تو ہے مجھ کو معلوم ذبح کے وقت یہ کہتے تھے امام مظلوم ہائے بے پردہ یہ زینب و ام کلثوم شاہ یہ کہتے تھے اور کاٹا تھا میں
حلقوں نہ حیا شاہ سے آئی نہ مرمت آئی ایک رودار پر لیکن مجھے رقت آئی جب ہوا سینے پاس ورنہ رحم آیا مجھے حلق پر کی جو تلوار نہ رحم آیا مجھے تڑپے کیا کیا شہے ابرار نہ رحم آیا مجھے پانی پانی کہا تو بارنا رحم آیا مجھے پر ہر ایک ضرب پر چھاتی میری پھٹ جاتی تھی کوئی بی بی میرے خنجر سے لپٹ جاتی تھی میں دے دے کے وہ کیا کیا مجھے سمجھایا کی کوثر و خلد کا اقرار بھی فرمایا کی ذبح کرتا رہا میں اور وہ چلایا کی کار میں ہائے حسینہ کی صدا آیا بولا وہ کون یہ غم خارے شہوالا تھی سر شبیر پکارا میری ماں زہرا تھی بولا وہ کون یہ غم خارے شہوالا تھی سر شبیر پکارا میری ماں زہرا تھی قتل جب ہو چکا اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. نہایتی مشکور و ممنون ہوں شاہین صاحب آپ کی. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ اسی طرح سے جس طرح پڑھتی ہیں اس کی قبولیت میری بیوی جو ہے اپنے دربار میں قبول کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت. اب میں دعوت کلام دیتی ہوں. ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ کراچی سے ایک ذاکرہ جوائن کر رہی ہیں. ذاکر اہل بیت ہیں جناب سوبیکا رضوی صاحبہ. سوبیکا رضوی آپ تشریف لائیے نعرہ صلوات کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وخاتم النبیین وسیدنا ومولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ اعداء الاجمعین. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم ارزقنی شفاعۃ الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین. آمین رب العالمین
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے جو نہایت ہی کریم اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ رب وہ ہے کہ جس نے ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہدایت کا تمام سامان ہمارے لیے تیار کیا، اور وہ رب ہے کہ جو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی ہمارے جو قلب ہیں، ہمارے جو قلوب ہیں، ان کو سوائے ذکر الہی سے کسی چیز میں اطمینان نہیں ملے گا۔ یعنی صرف ذکر الہی ہے جو کہ تمہارے قلبوں کو، جو کہ تمہارے قلوب کو اطمینان دے گا۔ ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، الحمد کریں، اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی، اللہ نے ہمیں چنا اس فرش عزا کے لیے، اور 10 دن کے بعد آج بھی اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اور آپ آج اس فرش عزا پر آئے ہیں تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کو ان کے جد کا پرسہ دے سکیں۔ اور ہم شروعات یہ کرتے ہیں آج جس کے بارے میں ہم ٹاپک پہ بات کریں گے مختصراً، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ذکر اللہ یا ذکر اہل بیت علیہ السلام ہمارے قلوب کو منور کرتا ہے، کس طریقے سے ان 10 دنوں کے بعد یا تمام ایام جس میں اور آپ ہیں اس میں ہم کس طریقے سے اس نور کو اپنے قلب کے اندر لے کر چل سکتے ہیں تاکہ ہم تمام سال اس نور کا استعمال کر سکیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ نے قلب کی قرآن میں بہت جگہ بات کی۔ قلب وہ چیز ہے انسان کے اندر، قلوب جسے ہم انگلش میں ہارٹ کہتے ہیں، مگر قلب وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے کہا کہ قلب حرم الہی ہے، یعنی وہ ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ اب یہ قلب ایسا ہے کہ جس میں صرف ذکر الہی سے اطمینان آتا ہے، اور کیا بہتر ذکر الہی ہو جو کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو، یعنی یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ ذکر الہی ہے کہ جس سے قلب کو ایک انقلاب آتا ہے۔ دیکھیں انقلاب بھی قلب سے ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام 61 ہجری میں جو انہوں نے کیا، وہ انہوں نے انقلاب برپا کیا جو آج تک میرے اور آپ کے گھر میں ہے۔ یہ پرچم اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے گھر میں میرے اندر ایک انقلاب آیا، اور اس کی وجہ یہ قلب کا منور ہونا ہے۔ اس لیے ہم ہر فرض نماز کے بعد ہم ایک دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا مقلب القلوب ثبت علی قلب دین، یعنی میرے قلب کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھ، کیونکہ قلب ایسی چیز ہے کہ آئمہ کہتے ہیں کہ یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد منقلب ہوتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ اس کو صراط مستقیم پہ رکھنا ہے، اور اس کے لیے صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے ولایت، وہ ہے ایمان، یعنی ان ہستیوں پر ایمان رکھنا اور ان پر عمل کرنے ہی سے آپ کا قلب صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے۔ اور جب ہم اس ذکر کی بات کرتے ہیں تو یہ ذکر پاک ذکر ہے، یہ ذکر ان ہستیوں کا ذکر ہے جو کہ اہل تطہیر ہیں، جو کہ پاک ہیں، اور پاک ذکر کے لیے پاک قلب چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی پاک چیز کے لیے اس کا ظرف پاک ہونا ضروری ہے، یعنی جب تک ظرف پاک نہیں ہوگا اس میں مظروف پاک نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر ایک گلاس میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ہو اور چاہے میں جتنا فلٹرڈ پانی اس میں ڈالتی رہوں، the water will still be contaminated، واٹر صحیح نہیں ہوگا چونکہ اس میں تھوڑی سی ابھی گندگی باقی ہے جب تک میں اس کو فلٹر نہ کر دوں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے قلب میں ذکر امام حسین علیہ السلام یا اس خاندان یا اس نور کا ذکر آئے، تو اس کے لیے میرے قلب کو پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے اس قلب کا تزکیہ کریں، جہاں قرآن نے جا بجا اس کا ذکر کیا ہے۔ تزکیہ نفس کرو، تزکیہ قلب کرو، تاکہ تمہیں قلب کو پاک کیا جائے۔ اور اس میں اس کا جو فاسٹسٹ ترین وے ہے یا ایزیسٹ ترین وے جسے میں کہوں، وہ ہے یہ آنسو، یہ اشک جو کہ غم حسین میں بہتے ہیں۔ یہ جو آپ کے آنسو بہتے ہیں، اس کی قیمت شاید میں اور آپ جانتے نہیں، مگر
ان آنسوؤں کے ذریعے جب یہ غم حسین پہ بہتے ہیں تو ان آنسوؤں سے میرا قلب پاک ہو جاتا ہے, میرے گناہ مٹ جاتے ہیں, اور اسی لیے یہ بہترین طریقہ ہے تزکیہ نفس کا. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ. اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف نبی کو بھیجا, اور وہ نبی وہ ہے جو کہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور پھر تمہیں آیات کی تعلیمات کرتا ہے. اگر آپ یہاں پر غور کریں تو اللہ نے ارشاد کیا کہ پہلے وہ تزکیہ کرتا ہے, یعنی پہلے تمہارے قلبوں کو, قلوب کو پاک کرتا ہے, پھر اس کے بعد تمہیں علم عطا کرتا ہے اس قرآن کا. یعنی اس قرآن اگر میرے اندر میں چاہتی ہوں کہ قرآن آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں تزکیہ نفس کروں, یعنی میرا قلب ہر قسم کی بیماری سے دور ہو, ہر طرح کی دنیا کی محبت سے دور ہو. امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری محبت اور دنیا کی محبت ایک قلب میں آ ہی نہیں سکتی. یعنی جب اللہ نے اس قلب کو حرم الہی کہا ہے, یعنی یہ وہ ہے کہ جہاں پر صرف اللہ یا ولی اللہ رہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. تو اسی لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم حب دنیا کو اس قلب سے نکال دیں, یعنی دنیا میں بس اتنا رہیں اور اتنا استعمال کریں کہ ان کی راہ میں آگے بڑھ سکیں. تو اس کے لیے ہم نے بات کی کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے قلب کو پاک کریں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کس طریقے سے ہمیں ہدایت کرتا ہے. دیکھیں قرآن بہترین طریقہ ہے, کوئی امام حسین علیہ السلام یا اس در کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن سے دور ہو, کیونکہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم قرآن سے دور ہوں اور ان سے قریب ہوں. اس لیے قرآن کا دامن ہمیں تھامے رکھنا ہے, پورے سال ہمیں قرآن کا دامن تھامے رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ مجلس میں آتی ہیں اور جب آپ آنسو بہاتی ہیں امام حسین کے پرسے کے لیے, آپ یقین کریں آپ کا قلب منور ہو جاتا ہے, آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ وہی آیت جو آپ پہلے پڑھ رہی تھی اب آپ کھولتی ہیں تو اس کے نور ہی الگ ہوتے ہیں. وہ پھر اپنے ان خزانوں کو کھولتی ہے چونکہ اب آپ کا قلب پاک ہو گیا ہے. اسی لیے قرآن کے ساتھ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب قرآن ہدایت کرتا ہے, کیسے ہدایت کرتا ہے؟ قرآن شروع کرتا ہے, ہم اپنی تمام فرض نمازوں میں یہ دعا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ. جو صراط مستقیم آپ سب جانتے ہیں جو کہ ولایت ہے, جو یہ ولایت کی صراط ہے, جو یہ سیدھا راستہ ہے, جو ایک فقط سیدھا راستہ ہے, اس پر مجھے تو ثابت قدم رکھ. اب جب یہ دعا مانگتے ہیں تو اس کے بعد اس دعا کا اللہ آنسر دیتا ہے اگلی ہی سورہ میں. جہاں یہ سورہ ختم ہوئی وہاں پر دوسری سورہ شروع ہوتی ہے اور اللہ اس میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی تفرقہ نہیں, جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, مگر اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین, یعنی یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. یعنی اب قرآن صرف ہدایت ان کو دے گا جو کہ متقی ہوں گے. تفسیر قمی میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے, یہاں پر کہا نا کہ جو کتاب اللہ ہے, جو کہا کہ یہ کتاب جو ہے یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. انہیں کہا یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے جو کتاب ہے. یعنی یہ کتاب وہ ظرف ہے کہ جہاں پر علم الہی ہے, جو راز الہی ہے. کیونکہ امام خود کہتے ہیں کہ میں آیت کبریٰ ہوں, میں اللہ کی سب سے بڑی آیت کا نام ہے. یعنی جب ہم نے دیکھا کہ کتاب کا نام علی ہے, کتاب کا نام امامت ہے, کتاب کا نام ولایت ہے, تو ہم نے دیکھا کہ یہ ہدایت بھی کرتی ہے کس کی؟ متقین کی. کیونکہ ان متقین کا امام کون ہے؟ امام المتقین ہے. یعنی ان متقین کا امام بھی وہ ہے کہ جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. یہ کتاب ہے جو کہ ہدایت کرے گی, امام ہدایت کرے گا اپنے متقی شیعوں کی, یعنی اپنے متقی بندوں کی.
اسی لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم کسی طرح اپنے اندر قلب کو پاک کر کے ولایت کو اور زیادہ بڑھائیں. جتنی ولایت بڑھے گی میرے اور آپ کے اندر، اتنا قرآن خدن و رحمتن و بشرا بنے گا میرے اور آپ کے لیے. اتنے زیادہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سرنامہ بن سکتا ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے اس قلب کو پاک کریں. اور یاد رکھیں کہ اس تمام کے تمام سفر میں جو میں اور آپ اس وقت طے کر رہے ہیں اس دنیا میں، وہاں پر بہت ٹیسٹ ہیں، وہاں بہت امتحان ہیں. میں اور آپ کتنے امتحانوں سے گزر رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا ایک امتحان سے گزر رہی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ذکر کے صدقے تمام مشکلات کو دور کرے جلد سے جلد. اور یہ جو تمام ٹیسٹ ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں سکولز میں یا کہیں بھی ٹیسٹ کیوں ہوتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ ہم ان کی قابلیت کو دیکھ سکیں. ہم ٹیسٹ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ دیکھ سکیں کہ آپ کے اندر جوہر کتنا ہے. اسی لیے اللہ مجھے اور آپ کو میں ڈالتا ہے، میرا اور آپ کا امتحان لیتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، یہ کیونکہ جتنے امتحان آئمہ نے، انبیاء نے دیے اتنے کسی نے نہیں دیے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ درجے بلند ہوتے ہیں. اسی لیے جب عرفا جو ہوتے ہیں، جب ان پر کوئی ٹیسٹ آتا ہے، جب ان پر کوئی امتحان آتا ہے، تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ شکر اللہ کہ تو نے مجھے چنا اس امتحان کے لیے. یعنی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے درجے بلند ہوں گے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی ٹیسٹ آئے، جب بھی کوئی مشکلات آئیں، ہم اس سے گھبرائیں نہیں، کیونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہم ہمیشہ ثابت قدم رہیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہماری آگے منزل کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ سب جانتے ہیں، قرآن میں اللہ نے جب کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ کیا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا کلمۃ اللہ سے، کچھ کلمات سے. اور جب ٹیسٹ لیا اور جب اس میں 100% پاس ہو گئے، 100% انہوں نے اس میں سکسیس حاصل کی، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو ان کے سر پہ ایسا تاج پہنایا. یعنی وہ اب سے نبی بنے، رسول بنے، خلیل تھے اس وقت. خلیل سے ان کو شرف حاصل کیا کہ اب کہا کہ ہم نے تمہیں امام بنایا. یعنی اب امامت کا تاج دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. یعنی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ منصب اپنی اونچائی کی طرف جا رہا ہے. یعنی امامت سب سے افضل ترین منزلت ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے بھی مانگی اس دعا کو. آپ سب یہ لوگ جانتے ہیں. تو اس لیے امامت کا درجہ بہت افضل ہے. ولایت جو اس کے ساتھ ساتھ، ولایت وہ امتحان ہے. اور یاد رکھیے جو بھی مشکلات ہیں، جو میں کہتی ہوں کبھی کبھی قلب جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس دنیا کی محبت، اس دنیا کی گلیمر کے اندر میں کبھی کبھی اتنی گم ہو جاتی ہوں. مگر یہ جو ایام ہے، یہ جو فرش عزا ہے، یہ جو ذکر امام حسین علیہ السلام ہے، یہ اس تمام بلاکیجز کو دور کر دیتا ہے. یہ ایسا دریا ہے، یہ ایسا آبشار ہے، یہ ایسا نور کا ایک سمندر ہے جو کہ ایسا بہتا ہے کہ پھر تمام کی تمام ایسی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. آپ اور میں بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہم جس بھی پریشانی سے گزر رہے ہوں، جس بھی تکلیف سے گزر رہے ہوں، مگر جب ہم اس فرش عزا پہ آتے ہیں ہم تمام تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں. اسی لیے معصوم کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں دنیا کی کوئی پریشانی ہو، جب بھی تم کسی امتحان میں ہو دنیا کے، تو میرے جد پہ رو، میرے جد پر ماتم کرو، میرے جد کا آنسو بہو، تاکہ تمہارے دنیا کی مشکلات آسان ہو جائیں. کیونکہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کا امتحان دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی یہ چھوٹی سی حقیر سی مصیبتیں بہت ادنا معلوم دیتی ہیں. اسی لیے ہمیں اس ذکر امام حسین علیہ السلام ایک انرجی ہے، بولٹ آف انرجی ہے جیسے میں کہتی ہوں. یعنی جب بھی آپ کبھی ڈاؤن ہو، جب بھی آپ کبھی اسٹریسڈ ہو، ایک بہت سمپل سی چیز ہے، اپنے کسی کمرے میں اپنے کہیں پر صرف یا حسین لکھ کر لگا لیں. نام حسین کافی ہے. یعنی نام حسین is enough, it is an antidote, it is a medicine. یعنی آپ صرف نام حسین دیکھتی ہیں اور آپ کے قلب میں اطمینان آ جاتا ہے. یعنی کوئی پریشانی تھی، اور کیا کہنے ذکر امام حسین علیہ السلام کے، اور کیا کہنے اشک جو کہ بہتے ہیں. یعنی جیسے میں نے کہا یہ وہ ذکر ہے کہ جس سے آپ کا قلب نورانی ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اشہد ان یا نور اللہ، یعنی یہ نور الہی ہے. یہ وہ ہے جو کہ آپ کے پورے وجود کو نورانی کرتے ہیں. اور اس کی میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں گا.
اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ اگر آپ نے کبھی اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک لیک ہوتا ہے, ایک لیک جو ہوتا ہے جیسے ایک گول لیک ہو اور اس کے ارد گرد پہاڑ ہو, اونچے اونچے ماؤنٹینز ہو. اب آپ دیکھیں جب وہ لیک جو ہوتا ہے وہ کلیئر ہوتا ہے اور سٹل واٹر ہوتا ہے, تو اس کے اندر آپ کو تمام کی تمام اطراف کی سینری, وہ اونچے اونچے پہاڑ جن کی ہائٹ تک میری نگاہیں نہیں جا سکتی, مگر ان کا عکس اس سمندر میں, اس لیک میں دکھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ وہ لیک اتنا کلیئر ہے, وہ لیک میں ایسا نور اوپر سے آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. یہ ہے ایک مومن کا قلب, یہ ہے قلب سلیم جس کو قرآن نے کہا کہ اس قلب میں پوری کائنات سمو جاتی ہے. یعنی پھر یہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ یہ انگلی کے نشان سے پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے. یہ ہے میری اور آپ کی طاقت قلب کے پاک ہونے سے ملتی ہے. یعنی اب سوچیں کہ جب ایک عام متقی کی یہ پاور ہے تو امام المتقیان کی پاور کیا ہوگی, امام وقت کی پاور کیا ہوگی, امام الکائنات جو امام الانس والجان ہے اس کی پاور کیا ہوگی. یعنی وہ ہے وہ تمام کائناتوں پہ تصرف رکھتا ہے, وہ ہے جو کہ وقت بھی اس کے انڈر ہے. یعنی وہ امام کہ جس کا محکم یہ زمانہ ہو, جن اور انس ہو, ہم اس امام کے ماننے والے ہیں. جتنا شکر کریں کا, روزانہ اٹھتے بیٹھتے شکر اللہ شکر اللہ, تھینک یو اللہ کہ تو نے مجھے یہ فرش یہ ذکر عطا کیا کہ جو کہ کتنوں کو نصیب نہیں ہے, جس کی وجہ سے میری پوری ذات جو ہے وہ پر نور ہو جاتی ہے. کہ یاد رکھیں یہ ہستیاں بیت النور ہیں. اللہ نے آیت نور میں, قرآن میں آپ سب جانتے ہیں بہت مشہور آیت ہے کہ جس میں اللہ نے بہت خوبصورتی سے, it's one of my favorite آیتس, جس میں اللہ نے اتنی خوبصورتی سے پیش کیا ایگزامپل مشکات کی اور کس طریقے سے اس کے اندر نور ہے. اور پھر آگے جا کے اللہ کہتا ہے یہ مشکات, یہ جو ایک نیش ہے, یہ جو ایک لیمپ ہے, یہ جو نور ہے, یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ ان گھروں میں پایا جاتا ہے جہاں صبح شام ذکر الہی ہوتا ہے, جہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے, اللہ کی حمد ہوتی ہے. یعنی یہ سلسلہ ہے نور الانا نور کا, یہ سلسلہ اس بیت النور کا کہ جہاں صرف نور کا سلسلہ ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا. یہ وہ گھر ہے, یہ وہ قلب ہے, یہ وہ نورانی قلب ہے کہ جس سے 11 قرآن ناطق آئیں گے. یہ وہ قلب ہے. اسی لیے قرآن نے اللہ نے فجر کہا, اللہ نے عصر کہا, اللہ نے لیل کہا. دیکھیں فجر کیا ہے؟ فجر ہے امام حسین علیہ السلام. عصر کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام. اور لیل کیا ہے؟ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. یعنی فجر کیا ہے؟ فجر وہ وقت ہے کہ جب فجر ڈان اپنی تمام اندھیروں کو, تاریکیوں کو, گمراہی کو چیرتی ہوئی پہلی روشنی جو نکلتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں, اس کو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں. وہ جس نے 61 ہجری میں توحید کو, اسلام کو زندگی بخشی, ڈان دیا. یعنی جب پھر سے ڈوبتا ہوا اسلام واپس آیا, اس فجر کو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں. اور عصر کو, وہ جو عصر عاشور تھا, وہ جو کلائمیکس تھا کہ جب تمام کی تمام مشکلات, تمام کی تمام تکلیفیں اپنے عروج پہ ہوں گی, اپنی کلائمیکس کے ہوں گی, اس کو امام وقت کہتے ہیں, اس کو امام عصر کہتے ہیں. اور لیل کیا ہے؟ لیل یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں, دونوں انوار یعنی فجر اور عصر جب ملتی ہیں تو پھر یہ لیل پہ سے پردے ہٹاتی ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو قدر کیا ہے؟ تم فاطمۃ الزہرا تک پہنچ ہی نہیں سکتے چونکہ یہ اللہ کا حجاب ہے, یہ اللہ کی طرف سے ان تیرا پر حجت ہے. یعنی بی بی کی ہستی وہ ہے کہ اگر آپ کو بی بی تک پہنچنا ہے تو آپ کو ان تیرا کا سہارا لینا پڑے گا, کیونکہ بی بی فاطمہ مرکز ہے, وہ سینٹر پوائنٹ ہے. ان کے جو دائرہ ہے, جو طواف کر رہے ہیں, وہ یہ 13 معصوم طواف کر رہے ہیں. اسی لیے ہمیں ان سے منسلک رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور کون ہستی, صرف چند اگر میں جملے ان کے لیے بول پاؤں کہ بی بی فاطمۃ الزہرا جو ہیں وہ مرکز رسالت اور امامت ہے. یعنی وہ کڑی ہے جو کہ امامت اور رسالت کو جوڑتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے
یہ میری بیٹی جو ہے یہ ام لبیحہ ہے، میری ماں ہے. اچھا ام کا مطلب کیا ہے؟ عربک میں ام کا مطلب ماں ہوتا ہے، بٹ ایکچولی لٹرلی ام مینز اے روٹ، فاؤنڈیشن. یعنی ام یعنی ماں، وہ رحم یعنی وہ جڑ ہے جو کہ فاؤنڈیشن ہے. یعنی بی بی فاطمہ کی ذات وہ ہے جو کہ جڑ ہے، جو کہ فاؤنڈیشن ہے. کس کا؟ رسالت اور امامت کا. جیسے میں نے کہا نا یہ وہ کڑی ہے، یہ وہ رحم ہے کہ جس سے رسالت آگے بڑھے گی، جس سے میسج آگے بڑھے گا، جس سے 11 امام آئیں گے. یہ وہ رحم ہے. اسی لیے بی بی کا ذکر کرنا، بی بی سے منسلک رہنا بہت سعادت کی بات ہے. اور اسی لیے اگر آپ بی بی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، میں اور آپ ہماری پوری زندگی اسی میں، ہم جب بھی فرش پر آتے ہیں ہماری کسی طریقے سے ارمان ہوتا ہے بی بی راضی ہو، بی بی مجھے دیکھ لیں. اور اسی لیے سب سے آسان طریقہ بی بی کو اپنی طرف مائل کرنا، اپنے گھر بلانا، وہ فرش عزا ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں. ہم یہ فرش عزا اسی نیت سے بچاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جیسے ہم فرش عزا بچاتے ہیں بی بی ہمارے فرش عزا پر آتے ہیں. تو اسی لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح ان ہستیوں سے منسلک رہیں جو کہ کن فیکن کے مالک ہیں. کن فیکن، اللہ نے کہا کن فیکن کا اختیار میں نے ان ہستیوں کو دے دیا ہے. اگر میں ذرا سا آپ لوگوں کو بتا پاؤں، ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. کن فیکن کیا ہے؟ اگر آپ کن کو دیکھیں، کن تو کن میں کاف ہے اور نون ہے. کاف انسان کامل ہے جو کہ رسول خدا کی ذات ہے. کاف سے کن، انسان کامل، the perfect man، یعنی اس سے زیادہ کامل انسان کوئی ہو نہیں سکتا. جو اول نور ہے اس میں انسان کامل ہے. اور نور کیا ہے؟ نون سے نور ہے. کاف سے انسان کامل، نون سے نور. نور کیا ہے؟ نور فاطمہ و علی علیہ السلام. یعنی یہ دو نور مہرج البحرین، یہ جب ملتے ہیں تو جب ان سے خلقت کا سٹارٹ ہوتی ہے، ان سے کریشن شروع ہوتی ہے، پھر اللہ کہتا ہے کن فیکن. یعنی انسان کامل اور نور مل کر کریشن شروع کرتے ہیں. یہی فرق ہے ولایت کا اور طاغوت کا. میں نے پہلے بھی کہیں پر بیان کیا تھا، قرآن میں اللہ نے 2 امام بتائے. ایک اللہ ولی ہے، اللہ کے چنے ہوئے ولی ہیں، اور ایک طاغوت بھی ولی ہے. طاغوت بھی امام ہے جو کہ نار کی طرف لے کر جائے گا. اب جو ولی اللہ ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے لیے کاف انسان کامل ہے اور نور یہ ذات ہے. مگر جو طاغوت ہے، جو کہ شیطان تھا، جو کہ ابلیس تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے جب وہ سامنے آیا تو اس نے دیکھا، اس نے کن کا مطلب کیا لیا؟ اس نے کاف سے کفر لیا اور نون سے نار لیا. یعنی اس کا پرسپیکٹو بدل گیا. ایک ہی چیز تھی، نور دکھ رہے تھے مگر اس نے اس کو نار لیا. اور انسان کامل دکھ رہا تھا مگر اس نے کفر اختیار کیا. اسی لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ منسلک رہیں. اسی لیے اللہ آیت الکرسی میں بار بار کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون، یعنی اللہ ولی ہے جو کہ اندھیرے سے نکال کر، ظلمات کے اندھیرے سے نکال کر ہمیں ہدایت کی طرف لاتا ہے، ان نور کی طرف لاتا ہے. یعنی اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے اور آپ کو ان ظلمت، ان اندھیروں سے نکالا اور اس نور یا ذکر نور میں عطا کیا ہمیں یہ نور. یعنی یہ اللہ کی توفیق ہے. اسی لیے ہم دیکھیں کہ آیت الکرسی میں اور زیارت عاشورہ میں جو کہ میں اور آپ روزانہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کیا ربط ہے، اس میں تعلق کیا ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو آج بتا دوں کہ آج پوری دنیا میں ایک شور ہے اور ایک بہت ہی controversial point ہے, but let me make this very clear. Tabarra and tawalla go side by side. You have to negate and then affirm. It is not vice versa. کیونکہ یہ ہمیں کلمے سے ملتا ہے. کلمہ ہی شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. پہلے آپ کو لا بولنا ہے، الا اللہ سے شروع نہیں ہوا. کلمہ شروع ہی نیگیشن سے ہوا ہے. پہلے آپ کو غیر الہی کا انکار کرنا ہے، تمام بتوں کا انکار کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے. یہ بات بہت کلیئر ہونی چاہیے. پہلے تبرہ ہے، اس کے بعد تولا ہے. یعنی پہلے تم تمام غیر الہی سے برات کرو، یعنی ان سے پہلے الگ ہو جاؤ، اس کے بعد میرے گھر آؤ. آپ دیکھیں کعبہ مٹی کا گھر ہے، بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے، کعبہ مٹی سے بنا ہے. اسلام سے پہلے کعبہ بیت اللہ بننے سے پہلے
کعبے کے اندر کیا تھا؟ کعبے کے اندر بت تھے. بت کس سے بنے؟ بت بھی مٹی سے بنے. بت بھی مٹی سے بنے, کعبہ بھی مٹی سے بنا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق نسبت کا ہے. فرق نسبت کا ہے. دیکھو وہ طاغوت ہے, یہ اللہ ہے. یعنی اب جب اللہ کا ولی اس گھر میں آئے گا تو جب یہ بیت اللہ بن جائے گا, یعنی جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس گھر میں آئیں گے تو پھر اس قابل ہوگا کہ اس کا طواف کیا جائے اور اس کے رخ اس کو کعبہ بنا کر نماز پڑھی جائے. یہ امام جو کہ آگے آگے ہوتا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے یقین کو محکم کریں. میں نے آپ سے کہا تھا جو لنک ہے, اب ہم جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں, آپ سب پڑھتے ہیں, ہم شور آپ سب لوگوں کو پتا ہے, اس میں ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم پہلے تبرہ کرتے ہیں, ہم پہلے لان کرتے ہیں, تمام دشمنان اہل بیت سے دوری کا اظہار کرتے ہیں, اس کے بعد ہم سلام بھیجتے ہیں ان انوار پر. تو یہ ساتھ ساتھ ہے, تبرہ اور تولا ساتھ ساتھ ہے. اور بس آخری بات, اور پھر میں اس کو ریپ کر رہی ہوں, اور ہم کچھ نہیں کرتے, ہم شیعہ تو کچھ بھی نہیں کرتے, ہم تو صرف اطاعت رسول خدا علیہ السلام کرتے. کہ اللہ نے ہم سے کہا, اللہ نے قرآن میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہہ دو ان سے کہ اگر یہ مجھ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, مجھ سے محبت کرتے ہیں, تمہاری اتباع کریں, تمہیں فالو کریں. ہم تو یہی کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کو قرب چاہتے ہیں, ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں. تو قرآن نے ہمیں بتا دیا اگر میری محبت چاہتے ہو تو اس رسول کی اتباع کرو, اس رسول کو فالو کرو. ہم وہی کرتے ہیں کہ جب رسول نے کہا لحمہم لحمی دہمہم دہمی انہم منی وانا منہم, اب رسول خدا نے یہ اعلان کر دیا ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, ان کا دشمن میرا دشمن, ان کا محب میرا محب, یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. اب ہم نے وہ دامن پکڑ لیا, اب ہم نے دیکھ لیا وہ کون سی ہستیاں تھیں کہ جو کہ کبھی رسول کی پشت پر تھیں, کبھی رسول کے کاندھوں پر تھیں, جس کو رسول چومتے تھے, جس کے لیے رسول کھڑے ہوتے تھے. یہ وہ ہستیاں ہیں, اس لیے ہم نے ان کا دامن تھام لیا. اس لیے جان لے دنیا کہ 61 ہجری کو دشمنان اہل بیت نے صرف امام حسین علیہ السلام کا سر نہیں کاٹا تھا, صرف شہید امام حسین علیہ السلام کو نہیں کیا تھا, رسالت کو شہید کیا تھا. کیونکہ رسول بول چکے اس کا خون میرا خون ہے. یعنی اب انہوں نے 1,24,000 پیغمبروں کا خون بہایا ہے. یہ جو سر امام حسین ہے یہ وارث ہے, ہم پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ یا وارثہ, تمام انبیاء کا وارث ہے. یعنی اب جو انہوں نے خون بہایا ہے, انہوں نے تمام دین کا خون بہایا ہے, انہوں نے رسول خدا کا خون بہایا ہے, انہوں نے اطرت رسول کو پامال کیا ہے, اور اسی لیے ہم ماتم کرتے ہیں اور آخری دم تک ہم کرتے رہیں گے. یہ دنیا سن لے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, غم حسین رکنے والا نہیں ہے. چونکہ آزادار ختم ہو سکتے ہیں, آزاداری ختم نہیں ہو سکتی. میں اور آپ کچھ نہیں کرتے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تم نہیں کرو گے, پوری کائنات کرے گی, پتا پتا روئے گا. اور میں اور آپ آج اس فرش پر آئے اس لیے کہ ہم پرسہ دے سکیں, بی بی کو پرسہ دیں. اس کا دیکھیں دیکھتے دیکھتے 12 ہو گئی, سویم میں بیٹھے, میں اور آپ سویم میں بیٹھے, ہم پرسہ دے رہے ہیں اس کو جس کا نام زینب ہے, جس کا نام ام المصائب ہے. وہ ہستی کہ جس نے امامت کا بار اٹھایا ہے, وہ ہستی کہ جس نے کربلا کو آشکار کیا ہے. ہم آج پرسہ دیں گے اس بی بی کو جس نے 11 محرم کو طلوع ہوتے, آپ سب جانتے ہیں عاشور کے دن, شب عاشور ایسی کالی آندھی تھی, ایسا تاریک منظر تھا, ایسا تاریک تھا, ایسا غم تھا کہ کوئی لاشیں دکھائی نہیں دے رہے تھے. اس لیے جیسے 11 محرم کا سورج طلوع ہوا ہے, بیبیوں نے اپنے پامال لاشوں کو دیکھا. سلام ان بیبیوں پر, کہیں بھائی کا لاشا ہے, کہیں شوہر کا لاشا ہے, کہیں بیٹوں کا لاشا ہے. کس کس کو روئے زینب, یا ام المصائب ہمارا سلام آپ پر شہزادی. کس طرح 11 محرم کو شہزادی اپنے اس کٹے ہوئے لاشے پر پہنچی ہے, کہتی یا حسینہ یا حسینہ. اس لاشے پر پہنچی, آپ جانتے ہیں نا بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں,
شہزادی اس لاشے پر کٹے ہوئے سر کے لاشے پر پہنچی ہے اور کہتی ہے بھیا مجھے اماں نے وصیت کی تھی کہ میں تیری گردن کو چوموں، مگر اے حسین تیرے جسم میں تو اتنی بھی جگہ نہیں ہے۔ چوتھے امام کہتے ہیں میرے بابا کے جسم میں اتنی بھی جگہ نہیں تھی جتنی انگوٹھی میں جگہ ہوتی ہے، کہتے 1000 سے زیادہ زخم تھے مولا کے تنے اقدس پر، یا سلام یا ابا عبداللہ، یا کیسے دیکھا ہوگا۔ شہزادی نے چاہا چومے، کوئی جگہ نہیں ہے، کہیں تیر ہے، کہیں نیزہ ہے، کہیں گرز کا نشان۔ بی بی نے اس کٹے ہوئے سر کی جو جگہ تھی وہاں پر چوما، بوسا کیا، کہا ماں میں نے آپ کی وصیت کو پورا کیا۔ شہزادی اپنے بیٹوں کو نہیں روتی ہے، کبھی الگ اکبر کا ماتم کرتی ہے، کبھی کہتی یا عباس ہمارا پردہ۔ کتنی مظلوم ہے یہ شہزادیاں۔ ہمارا سلام ہو ایک ہستی پر جس کو آج میں پرسہ دینا چاہتی ہوں، یا بی بی رباب علیہ السلام، پرسہ قبول کی۔ شہزادی نے اپنے آپ کو گرا دیا امام حسین کے اوپر، کہا اے میرے والی میرے 2 موتی ہے، ایک علی اصغر تھا اس کو آپ پہ وار دیا، ایک آپ کی سکینہ ہے، وقت آئے گا تو اس کو بھی دے دوں گی آپ کی راہ میں، مگر اے میرے والی میں نے سنا ہے کہ آپ کو پانی نہیں پلایا، یا میرے والی میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ ہوں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ بی بی نے کہا ہے میرے والی میرے سر پہ ردا نہیں ہے، ورنہ میں اس تپتی ہوئی ریت پہ گرمی میں سایہ کرتی، میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ ہوں میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ تپتی ہوئی ریتی میں نے اپنے والی اور اس 6 مہینے کا لاشا کیسے دیکھا ہوگا۔ یا بی بی ربا ہمارا پرسہ قبول کیجئے شہزادی، کتنا مشکل وقت ہے۔ الغرض آپ کو بتاؤں کہ جب اس قافلے کو رہائی ملی تھی نا، تمام عماریاں تیار تھی، ایک بی بی نہیں ملتی تھی۔ بی بی زینب نے کہا سجاد رباب نہیں ملتی، مولا زندان کی طرف گئے، کیا دیکھا ایک ننھی سی شہزادی کی قبر پہ ماں لپٹی ہوئی ہے، کہتی اٹھو سکینہ رہائی مل گئی، مدینے جاتے ہیں۔ کتنا ارمان تھا شہزادی کو، بی بی جاتی نہیں ہے، کہتی ہے میرے سید الساجدین مجھے چھوڑ دو، مجھے یہی چھوڑ دو اپنے بچی کے پاس۔ الغرض یہ قافلہ جب اپنے وطن کو پہنچا ہے، بس آخری جملے ہیں، کھل کے پرسہ دے دے، پتہ نہیں کل مجھ اور آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ یا شہزادی ہماری اس حقیر سی عبادت کو قبول کیجئے، چند آنسو جو ٹپک رہے ہیں بی بی اس کو قبول کر لیجئے، یا امام زمانہ ہماری اس عبادت کو قبول کر دیجئے۔ جب یہ قافلہ وطن واپس لوٹ آئے، آپ سب جانتے ہیں بی بی رباح کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، مختل لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، فقط 6 مہینے زندہ رہی ہے شہزادی۔ بال سفید ہو گئے تھے بی بی، کتنے غم دیکھے ان شہزادیوں نے۔ کہتے کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، اور جیسی صبح ہوتی تھی ایک پیالے میں پانی لے کر اس کو دھوپ میں رکھ دیتی تھی اور وہ پیتی رہتی تھی۔ الغرض جب اتنا وقت گزرا اور کبھی دھوپ سے نہیں ہٹتی تھی، امام نے کہا اے اماں اب دھوپ سے ہٹ جاؤ، بہت ہو گیا۔ کہ نہیں سجاد میں نے وعدہ کیا ہے میں کبھی دھوپ سے نہیں اٹھوں گی۔ کہا اے اماں میں امام وقت ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں۔ امام نے بازو پکڑا، بی بی نے اوپر دیکھا آسمان کی طرف، کہ اے اللہ میرے وعدے کا لاج رکھ لینا،
اور یہاں سائے میں آئی ہے، مولا کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. یا بی بی ہمارا پرسہ قبول کیجئے. کس طریقے سے دیکھا ہوگا پامال شدہ لاشیں، کس طریقے سے دیکھے ہوں گے بے کفن لاشیں. ہمارا سلام ہو ان تمام لاشوں پر. یا امام زمانہ ہماری اس حقیر سی عبادت کو قبول کیجئے مولا. ہماری تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے مولا. جتنے لوگ اس فرش عذاب پر اس وقت آئے مولا، ان تمام کی حاجات کو قبول کیجئے. اور مولا ہم سب کو یہ توفیق دیجئے کہ ہم آپ کسی بھی طرح آپ کے کام آ سکیں. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین. جیتی رہو بیٹا، سلامت رہو. بہت بہت شکریہ تمہارا بیٹا. شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی. گر سر پہ میرے چادر ہوتی میں تجھ کو کفن پہنا دیتی. گر سر پہ میرے چادر ہوتی میں تجھ کو کفن پہنا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر یہ دیس پر آیا ہے ورنہ میں تمہاری میت پر. شبیر یہ دیس پر آیا ہے ورنہ میں تمہاری میت پر. انبار لگاتی کلیوں کے پھولوں کے می برسا دیتی. انبار لگاتی کلیوں کے پھولوں کے می برسا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر تجھے معلوم تو ہے رسی سے بندھے ہیں ہاتھ میرے. شبیر تجھے معلوم تو ہے رسی سے بندھے ہیں ہاتھ میرے. گر ہاتھ کھلے ہوتے میرے میں تجھ کو وطن پہنچا دیتی. گر ہاتھ کھلے ہوتے میرے میں تجھ کو وطن پہنچا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی. 18 برس پالا ہے تجھے نازوں سے علی اکبر میں نے. 18 برس پالا ہے تجھے نازوں سے علی اکبر میں نے. کوثر سے تجھے چیٹے دیتی زمزم سے تجھے نہلا دیتی. کوثر کے تجھے چیٹے دیتی زمزم سے تجھے نہلا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی. اچھا ہی کیا مظلوم کہ تم کعبے سے نکل آئے ورنہ. اچھا ہی کیا مظلوم کہ تم کعبے سے نکل آئے ورنہ.
یہ امت خیموں کے بدلے کعبے کو آگ لگا دیتی، یہ امت خیموں کے بدلے کعبے کو آگ لگا دیتی، شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی، شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی، قاسم کا بدن اکبر کا جگر عباس کے بازوان کسر، قاسم کا بدن اکبر کا جگر عباس کے بازوان کسر، اب کچھ بھی نہیں ہے جولی میں، ہوتا تو تیرا صدقہ دیتی، اب کچھ بھی نہیں ہے جولی میں، ہوتا تو تیرا صدقہ دیتی، شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی، شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی، شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یا حسین، بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، ان کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے، ان کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے، یہ تو لاش علی اکبر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، مارتے ہیں وہاں نیزوں کو زمین پر ظالم، مارتے ہیں وہاں نیزوں کو زمین پر ظالم، دفن جس جعلی اصغر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہے زینب، کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہے زینب، چمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے،
خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے چونک کر خواب سے کہتی تھی وطن میں سغرا چونک کر خواب سے کہتی تھی وطن میں سغرا کسی مشکل میں میرا دل ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے پیچھے دیوار ہے اور جلتا ہوا در آگے پیچھے دیوار ہے اور جلتا ہوا در آگے بیچ میں بنت پیغمبر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے میرے دا جانا ہے زینب کو وہاں پر کہ جہاں میرے دا جانا ہے زینب کو وہاں پر کہ جہاں ہر کوئی دشمن ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے ہے چھڑی ہاتھ میں ظالم کے لبوں پر ہے ہنسی ہے چھڑی ہاتھ میں ظالم کے لبوں پر ہے ہنسی دست میں شہ کا رکھا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بیردا بے وطن قید ہے تیری بہن بیردا بے وطن قید ہے تیری بہن اگر رہائی ملی تو غریب بھائی تیری رہد بناؤں گی اگر رہائی ملی تو غریب بھائی تیری رہد بناؤں گی اگر رہائی ملی تو غریب بھائی تیری رہد بناؤں گی بہن غریب سہی یہ غم نصیب سہی میں دیکھ سرکیتا کفن اڑاؤں گی ہے حسین اگر رہائی ملی تو غریب بھائی تیری رہد بناؤں گی
لحد بنانے کا ارمان دل میں لائی ہوں، لحد بنانے کا ارمان دل میں لائی ہوں، ردائے ظاہرہ کا کفن تجھے دے کر میں اپنے اشکوں سے دیا جلاؤں گی، ہائے حسین اگر رہائی ملی تو غریب بھائی تیری عہد بناؤں گی، تو جیسے پشت فرس سے گرا تھا مقتل میں، تو جیسے پشت فرس سے گرا تھا مقتل میں، میں چلتے ناکے سے گراؤں گی خود کو، میں گھٹنیوں کے بل لحد پہ آؤں گی، اے حسین اگر رہائی ملی تو غریب بھائی تیری لحد بناؤں گی، بچھا ہوا ہے میرے دل میں تیرا فرش عزا، بچھا ہوا ہے میرے دل میں تیرا فرش عزا، اے میرے ماں جائے یہ تجھ سے وعدہ ہے، میں آخری دم تک یہ غم مناؤں گی، اے حسین اگر رہائی ملی تو غریب بھائی تیری لحد بناؤں گی، سیاہ ماتمی ملبوس اب نہ بدلے گا، سیاہ ماتمی ملبوس اب نہ بدلے گا، رہے گا لب میرے ہمیشہ ہائے حسین، اے بھائی سوگ تیرا نہ میں بڑھاؤں گی، اے حسین اگر رہائی ملی تو غریب بھائی تیری لحد بناؤں گی، جو تیرا پوچھے گی صبح تو کیا کہوں گی بھلا، جو تیرا پوچھے گی صبح تو کیا کہوں گی بھلا، غریب کے وہ بنا یہ سوچتی ہے بہن تیرے بنا کیسے مدینے جاؤں گی، اے حسین اگر رہائی ملی تو غریب بھائی تیری لحد بناؤں گی، اگر رہائی ملی تو غریب بھائی تیری لحد بناؤں گی، بازار شام دربار شام، بازار شام دربار شام، بازار شام دربار شام، بازار شام دربار شام، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، بازار سجا ہے اور زینب بیچارے، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، راہوں میں لوگ شرابی اور بنت علی فریادی، ایک چادر مانگ رہی ہے امت سے سید زادی، اور لوگ تماشائی آئے ہے بن گئے، ہائے ہائے
high Zainab, high Sham, high Zainab, high Sham. प्यासे गले खच्चर चले, प्यासे गले खच्चर चले, चादर छिनी खैमे चले, चादर छिनी खैमे चले, आकाश के परचम तले, आकाश के परचम तले, रोकर करेंगे बीबिया बाजी बाबा या पास या पास, बाजी बाबा या पास या पास या पास या पास। अब्बास की ख्वाहर ज़ैनब, हर बनते हैं दर ज़ैनब, बालों से छुपा कर चेहरा फिरती है दर दर ज़ैनब। हाय कैसा कयामत का लोगों ये मंजर, हाय ज़ैनब, हाय शाम, हाय ज़ैनब, हाय शाम, हाय ज़ैनब, हाय शाम। बाजार सजा है और ज़ैनब बेचारे, हाय ज़ैनब, हाय शाम, हाय ज़ैनब, हाय शाम। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाय सकीना, हाय प्यास, हाय मजलूमा, हाय प्यास, हाय यतीमा, हाय प्यास। या अब्बास, शेर अब्बास, या अब्बास, शेर अब्बास। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, 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 मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आल मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़म البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنيت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المعول في شدتي والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وأرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا آجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى 9 المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وظهوره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.